نے سورہ عصر کو دیکھ لیں، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کو پہلے ذکر کیا، اعمال صالحہ کو بعد میں ذکر کیا۔ ایمان اگر پختہ نہ ہو تو اعمال صالحہ کام نہیں دیتے، اور اگر ایمان بندے کا پکا ہو اور پھر اعمال صالحہ کیے جائیں تو اللہ تھوڑے عمل میں بھی بڑی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر ایمان پختہ نہیں اس بندے کا اور اس کا عقیدہ پکا نہیں، وہ ساری زندگی اپنے رب کو سجدے کرتا پھرے، میرا رب اس کا ایک سجدہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ایمان پہلے ہے، اعمال صالحہ بعد میں ہے۔ ہمیں اصلاح کے لحاظ سے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا، لوگوں کا عقیدہ بھی پختہ کرنا اور پختہ کر کے پھر لوگوں کو نمازی بھی بنانا، متقی پرہیزگار بھی بنانا۔ اب جس کے دل میں ایمان پکا ہو اور ایمان پختہ ہو، وہ ایمان کی روشنی ہی اسے عمل کی طرف کھینچ کے لے آتی ہے کہ بندے تو رب سے پیار کرتا، رب کے حبیب سے پیار کرتا، محبوب کے صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرتا، رب کے ولیوں سے پیار کرتا، تیرا ایمان اتنا پکا ہے اور ادھر سے تیری نمازیں نہیں، تیرے روزے نہیں، تیرے نیک عمل نہیں، تیری زبان پہ گالیاں ہیں، حسن اخلاق نہیں۔ اب جب ایمان پکا ہوگا تو وہ ایمان کا نور اسے اعمال صالحات کی طرف لے کر آئے گا۔ اب بندے کو ایمان کی روشنی مجبور کرے گی کہ تو کیوں عمل کے لحاظ سے اندھیرے میں ہے، عقیدے کے لحاظ سے تو سویرے میں ہے اور عمل کے لحاظ سے تو اندھیرے میں ہے۔ تو وہ عمل کا نور اسے، ایمان کا نور اسے عمل کے نور کی طرف کھینچ کے لے آتا۔ اسی لیے عقیدہ پہلے ہے، اعمال صالحہ بعد میں ہے۔ اب جس کا عقیدہ ہی پختہ نہیں، اور آج ہم کہیں کہ عقیدے کی پختگی کے لحاظ سے ضروری امر تو کوئی نہیں، ہم رب کو مانتے ہیں، رب کے حبیب کو مانتے ہیں، محبوب کے سارے اصحاب، ساری اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یاد رکھنا آج کئی احباب یہ کہتے ہیں، یہ علماء سختی کرتے کہ فلاں کیا تو تمہارا ایمان خراب ہے، فلاں کیا تو تمہارا ایمان خراب ہے، تم نے فلاں جملے بولے تو ایمان چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ایمان کوئی اتنی کچی سی چیز ہے کہ بندہ کوئی جملہ زبان سے بولے اور دل سے ایمان نکل جائے۔ یاد رکھنا ایمان آیا تھا، اس نے نور سینے میں پھیلایا تھا۔ جب انسان اپنی زبان سے کسی نفوس قدسیہ کے بارے میں کوئی بھی نازیبا جملہ بولے تو دل سے وہ ایمان کا نور نکل جاتا ہے، ایمان کا نور باقی نہیں ہوتا۔ اسی لیے عقیدے کی اصلاح کے لحاظ سے انسان کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے۔ حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حق ہے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن بندہ یہ بھی تو سوچے کہ نماز کے بارے میں پوچھا کس سے جائے گا؟ کسی کافر سے، کسی یہودی سے، کسی نصرانی سے، کس سے پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا جو ایمان کے پرچے میں پاس ہو جائے گا۔ جو ایمان کے پرچے میں پاس ہوا پھر پوچھا جائے گا بندے بتا تیری نمازیں کتنی، اب بتا تیرے نیک عمل کتنے۔ اور جو ایمان کے پرچے میں فیل ہو گیا اس سے تو پوچھا ہی نہیں جانا تیری نمازیں کتنی، تیرے روزے کتنے، تیرے حج کتنے، تیری زکاتیں کتنی۔ اسی لیے ایمان کے پرچے کی تیاری بھی ہمارے لیے ایسے لازم ہے جس طرح ہم نے نماز کو اپنے اوپر لازم سمجھا، اسی طرح ہمیں عقیدے کے پرچے کی تیاری بھی اپنے اوپر لازم رکھنی چاہیے۔ اتنی اہمیت ہے عقیدے کی انسان کی زندگی کے اندر۔ اور انسان کہے کہ میں کوئی بڑے جملے بولوں گا تو پھر جا کے نہیں، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے دیکھ لو صرف عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے جو جملے بولے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں وہ شخص ہی صرف کافر نہیں ہوا جس نے کہا کوئی نبی آیا یا کوئی نبی آئے گا، فرمایا محبوب کے بعد اب جس نے کسی نئے نبی کا تصور بھی کیا وہ بھی دارا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب سوچو، صرف تصور کیا، بولا نہیں ہے، اس نے اس گندے عقیدے کو
ابھی صرف اس نے تصور کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے اب محبوب کے بعد قیامت تک جس نے نئے نبی کا تصور بھی کیا وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ہم کہیں کہ نہیں ہوتا ہی کچھ نہیں, جو مرضی بولو, جو مرضی کہو, جو مرضی کرو, ہوتا ہی کچھ نہیں. ایمان کو اتنی کچی چیز ہے جو دل سے نکل جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف تصور کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. عقیدہ اتنا ضروری ہے ہمارے لیے, اس کی اصلاح اتنی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم عقیدے کی پختگی کی طرف دیکھیں. ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کو رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ رب نے ان کے دلوں کو بڑا ستھرا رکھا اور ہر ایک کی محبت کا دیا ہر سنی کے سینے میں جلا دیا ہے. اب اس لحاظ سے حساس بڑا ہے عقیدے کا مسئلہ, اس کی حساسیت کی طرف ہم نے توجہ کرنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو ماننا, دل و جان سے قبول کرنا. آج کئی لوگوں کو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے لحاظ سے اپنی زبان کھولتے ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم کس ہستی کے بارے میں اپنی زبان سے جملے نکال رہے ہیں. وہ بے لگام ہو کے اپنی زبانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنا, وہ جو انداز ہے وہ غاروں میں روئے, وہ بازاروں میں روئے, یہ انداز ہے محبوب کی شان کو بیان کرنے کا. یعنی یہ سچی سا انسان بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا. اور اہل سنت سے پوچھو سرکار کی شان کیا ہے. حضرت کہتے ہیں کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا آقا کروڑوں جہاں نہیں. یعنی نام ہی ہمیں سرکار کا یہ کافی ہے. ذات تو سرکار کی ولا الورا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنا, اس سے قبل بندے کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہونا چاہیے. اور آج جنہوں نے بڑے اندھیرے ہو وہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر اندھیرے کی گفتگو ہی کر سکتے اور اندھیرے ہی پھیلا سکتے. جنہوں نے مدرسہ میں پڑھا یہ ہو وہ جانتے کچھ نہیں, وہ کر کچھ نہیں سکتے, ان کے پاس علم نہیں, دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, وہ تو زندہ نہیں, وہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. جنہوں نے پڑھا یہ ہو تو کیا چوراہوں پر کھڑے ہو کر سرکار کی زندگی کی بات کریں گے کہ سرکار حیات ہیں؟ وہ کھڑے ہو کر ممبروں پر یہ کب بولیں گے کہ اللہ نے انہیں ما کان ما یکون کا علم دیا؟ وہ کب بولیں گے ممبروں پر کھڑے ہو کے کہ اللہ نے انہیں کلی اختیار دیا, وہ جو چاہے جس طرح چاہے شریعت میں بھی تبدیلی فرمائے, میرا رب ان کی ہر بات کو قبول فرما لیتا ہے. وہ جس کو چاہے جنت عطا کرے, رب نے ان کو اختیار دیا. نہیں بولے گا, یہ وہ بولے گا جس کو گھٹی سنی مدرسہ کی لگی ہے, جس نے سنی اساتذہ کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے. تو وہ چوراہوں پر کھڑے ہو کے وہ پھر ایسی لچر گفتگو نہیں کرے گا, وہ کھڑے ہو کر تمہیں سمجھائے گا بندے آ تجھے میں اپنے نبی کی شانیں بتاؤں. رب نے انہیں شان دی ہے, وہ رہتے مدینے میں ہیں لیکن مظفر گڑھ روہیلا والی کے اس جامعہ رضویہ فیضان مدینہ میں بیٹھنے والے ہر غلام کو بھی اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیتے ہیں. اب یہ کون بولے گا؟ یہ سنی مدرسہ کا طالب علم بولے گا. جنہوں نے اندھیرے سیکھے ہو وہ پھیلائیں گے بھی اندھیرے, اور جنہوں نے نور سیکھا ہو وہ نور ہی پھیلاتے ہیں. یہ گلشن نور کا آباد ہے, ان کے سینے نور سے منور ہیں. جو نور سچے عقیدے کا ان کے سینے میں اتارا گیا, اللہ کے فضل سے وہ نور آپ کے سینوں کو بھی منور کرے گا. اس لیے عقیدے کی پختگی کی طرف انسان کو متوجہ ہونا یہ انسان کے لیے بڑا لازم ہے. اور پھر اس کے ساتھ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے عظیم صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی بارگاہ میں جب کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے آ کر پوچھا تھا اخبرنی عن ابی بکر, اے زین العابدین ابو بکر کے بارے میں خبر دو. آپ نے کہا صدیق تسالو, کیا پوچھنے والے تو صدیق اکبر کے بارے میں سوال کر رہا؟ اب حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا. اب ہم اگر حضرت صدیق اکبر کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے تو جائز ہے, لیکن آگے حضرت علی کا پوتا تھا, عام شخص تو نہیں تھا.
آپ نے صرف اس کے جملوں کو نہیں، اس کے دل کی کیفیت کو بھی دیکھا. آپ نے اس کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر پوچھا. کہا کیا تو صدیق اکبر کے بارے میں پوچھ رہا؟ پھر اس نے کہا اخبرنی عن ابی بکر. دوسری بار پھر بولا، تیسری بار پھر بولا. جب آپ نے ہر بار یہی کہا کہ کیا تو ابو بکر کے بارے میں پوچھتا، آخر وہ بول پڑا. کہا اتسمیہ صدیق، ابو بکر کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہو؟ وہ بغض جو اس کے دل میں تھا وہ نکلا. اس نے آخر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت امام زین العابدین کے سامنے تبرہ کر دیا. کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہو؟ یاد نہیں کیا کیا ہوا؟ وہ جو آج ڈھونگ رچائے جاتے ہیں، فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، امت میں اختلاف، امت میں اختراع ڈالنے کے لیے من گھڑت قصے کہانیاں، جو غیروں کا مذہب جس پر قائم ہے. اللہ کے فضل سے مسلک اہل سنت قصے کہانیوں پر قائم نہیں، قرآن و سنت کے نور پر اس کا قیام ہے. اور اس کا عقیدہ ایک ایک آج ہم نے نہیں گھڑا، 14 صدیوں سے صحابہ اور اہل بیت نے اہل سنت کو ان کا عقیدہ عطا فرما دیا. اب جب آپ نے پوچھا اور اس نے آخر یہ بولا، آپ نے فرمایا سکولت کا امک، تیری ماں تجھے روئے. انہیں میں تو صدیق نہیں کہتا، انہیں تو صدیق امام الانبیاء نے فرمایا. انہیں تو صدیق سارے اصحاب نے کہا، انصار نے کہا، مہاجرین نے کہا. صرف میں تو انہیں صدیق نہیں کہتا. اب یہ کہنے کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت امام زین العابدین چاہتے تو خاموش ہو جاتے، کہتے بس میں نے اس کی سرزنش کر دی، اسے سمجھا دیا کہ میں انہیں صدیق نہیں کہتا. صدیق انہیں امام الانبیاء نے بھی فرمایا، انہیں سارے مہاجرین و انصار نے بھی کہا، تو صرف میں تو انہیں صدیق نہیں کہہ رہا. لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں ہوئے. آپ نے آگے چل کے پورا فتویٰ دیا. آج لوگ کہے ایمان کیسے اتنی جلدی سینے سے نکل جاتا ہے، تو حضرت امام زین العابدین نے فتویٰ دے کے سمجھایا. آپ نے اس شخص سے کہا سن لے، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو صرف ابو بکر کو صدیق نہ مانے تو اللہ اس کے کلمے کو قبول نہیں کرتا. کلمہ اس کا قبول نہیں ہوتا جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے. فرمایا من لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ. جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا یہ قیامت کے دن آئے گا، کہے گا اے رب نمازیں لایا ہوں، روزے لایا ہوں، حج لایا ہوں، زکاتیں لایا ہوں، دیکھ میرے عمل کتنے. اللہ پوچھے گا یہ بتا میرے ابو بکر کو کیا کہتا تھا، تیرا عقیدہ میرے ابو بکر کے بارے میں کیا تھا. یہ کس کا فتویٰ؟ امام زین العابدین مولا علی کے پوتے کا فتویٰ. جو ابو بکر کو صرف صدیق نہ مانے، ساری شانیں مانے. جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے نا، کوئی کہے میں ساری شانیں مانتا ہوں، نبی بھی مانتا ہوں، رسول بھی مانتا ہوں، صرف اتنا ہے کہ میں انہیں آخری نبی نہیں مانتا، اس کا کچھ بھی قبول نہیں. تو ایسے یہ بندہ بھی امام زین العابدین کے فتوے کے زیر سایہ، یہ بندہ بھی یہ حضرت صدیق اکبر کی ساری شانیں مانے. سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ نبی علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، انہوں نے اپنا سارا کچھ اسلام کے لیے قربان کیا، ساری شانیں صدیق اکبر کی مانے. لیکن حضرت ابو بکر کو صرف صدیق نہ مانے. حضرت علی کے پوتے نے فتویٰ دیا کہ اللہ اس کے کلمے کو دنیا اور آخرت میں قبول نہیں فرمائے گا. دیکھو نا حضرت علی کے پوتے کے فتوے کی شان کیا. فرمایا فلا صدق اللہ قولہ، یہ نہیں کہا عملہ کہ اس کا عمل قبول نہیں، فرمایا نہیں اس کا قول قبول نہیں. اب عمل کی بنیاد قول پر ہے، قول کلمہ ہے، کلمہ ہو تو عمل قبول ہوتا ہے، کلمہ نہیں تو عمل کی قبولیت کی کوئی بنیاد ہی نہیں. اس لیے آپ نے کہا اس کا کلمہ قبول نہیں. جب کلمہ قبول نہیں تو عمل بھی قبول نہیں. اب یہ ہے کہ دیکھو صرف حضرت ابو بکر کو صدیق نہ ماننے سے بندے کا ایمان بندے کے دل سے نکل جاتا. اور آج لوگ کہیں کہ نہیں کیوں یہ علماء نے سختیاں کی ہیں کہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ تم نے صحابہ کو نہ مانا تو بے ایمان ہو جاؤ گے، تم نے اہل بیت کو نہ مانا تو بے ایمان ہو جاؤ گے. یاد رکھنا اہل سنت عقیدے کی پختگی عمل سے پہلے ضروری ہے. جب عقیدہ پختہ ہو پھر بندہ عمل کرے.
اس کے تھوڑے عمل کو بھی برکت دے کے جنت عطا فرمائے گا. لیکن اگر عقیدے میں کہیں کمی رہ گئی، اس کی نہ نمازیں قبول، نہ روزے قبول، نہ حج قبول، نہ زکاتیں قبول. خوش قسمت اہل سنت، اللہ نے ہمیں عقیدہ بھی بڑا اچھا دیا اور ہمیں عمل کا دامن بھی عطا فرما دیا ہے. اللہ اللہ یا رسول اب دیکھو ہمارے بزرگان دین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شانوں کو کیسے سمجھتے؟ یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، یہ امام لالکائی کی کتاب ہے. اس کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 254 پر یہ بات لکھی. امام لالکائی کی کتاب صفحہ نمبر 254 پر کیا لکھا؟ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کان السلف يعلمون اولادهم حب ابا بکر و عمر کما يعلمون السورة من القرآن. حضرت مالک بن انس کہتے ہیں ہمارے بزرگ، کہتے ہیں ہمارے بھی بزرگ، خود یہ بزرگ ہیں اکابرین میں ہیں، کہتے ہیں ہمارے بھی بزرگ، وہ اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے اپنے بچوں کو قرآن کی سورت سکھاتے تھے. جیسے اپنے بچوں کو قرآن کی سورت سکھاتے، ویسے اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت بھی سکھاتے. آج ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ابو بکر و عمر کی محبت گھٹی میں اپنے بچوں کو دیں، گھٹی میں دیں، تاکہ کوئی بہروپیہ کسی مسئلے پر، کسی بنیاد پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت کے لحاظ سے ہمارے ایمان پر حملہ نہ کر سکے. جو بولے ہم کہیں میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ ابو بکر جیسا انبیاء کے بعد دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور پھر ابو بکر کے بعد عمر جیسا انبیاء کے بعد دنیا میں کوئی نہیں آیا. اگر یہ عقیدے بچپن میں اپنے بچوں کو پڑھائے تو پھر سوچو جب بچے بڑے ہوں گے یہ دھڑوں پر بیٹھ کر ابو بکر و عمر کی ذوات میں تبصرہ کرنے والے کب ہمارے بچے ان کی بدبختیوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے. اللہ کے فضل سے ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر، عثمان و علی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اللہ کے فضل سے گھٹی گھٹی میں دے رہے ہیں. اسی لیے تو جہاں بھی بیٹھتے ہیں محبتوں کی خوشبوئیں پھیلاتے ہیں، کہیں نفرت نہیں آتی. جہاں بیٹھتے ہیں صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اہل سنت کا وتیرہ. اسی لیے اہل سنت ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے. فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت بنایا. ہم اہل سنت ہیں. ہمیں جس ماں نے دودھ دیا وہ سنی تھی، جس باپ نے ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا وہ سنی ہے، اور جن اساتذہ کے پاس گھٹنے ٹیک کے ہم نے علم پڑھا ان کا سینہ بھی عقیدہ اہل سنت کے نور سے منور ہے. اس لیے خوش قسمت ہو کہ اہل سنت کے عقیدے پر قائم ہو. اس عقیدے کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر پہرا دو. آج ورنہ کئی انداز میں لوگ کہیں اہل بیت کی محبت کا جھانسا دے کر اہل سنت کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کہیں اصحاب رسول کی محبت کا جھانسا دے کر اور اہل بیت کے بغض کو اہل سنت کے سینے میں لانا چاہتے ہیں. لیکن ہم اہل سنت کے سینے کو قرآن و سنت کے نور سے، آل و اصحاب کی محبت سے لبریز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں دامن ابو بکر ہے اور دوسرے ہاتھ میں رب نے دامن مولا علی عطا فرما دیا ہے. آج دیکھو نا جو دھندا کیا جا رہا ہے حب علی کی آڑ میں کہ ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے، اور قوم کو بھی حضرت علی کی محبت کی آڑ میں آج جہنم کے گڑھوں کی طرف لے کر جانے کی سازش کی جا رہی ہے. اور وہ سازش کیا ہے؟ ایک طرف وہ خوارج کا طبقہ جو اہل بیت کے بغض میں جن کے سینے جل رہے. دیکھو نا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کا اظہار کیا اور اس کو لکھا کہ وہ خوارج کا طبقہ جن کے سینے اہل بیت کے بغض سے جل رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے اور ان کا انداز کیا ہے. انہوں نے حدیثیں لکھ کر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی، لیکن اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے جب ضربیں لگائیں